اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وسید المرسلین سیدنا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 122۔ اس آیت کی ابتدا میں پہلے تو خداوند کریم نے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم سب کے سب نکل پڑو دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، پس ہر گروہ میں سے ایک گروہ کیوں نہیں کوچ کرتا ہے، کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا، تاکہ وہ تفقہ کرے۔ کس چیز میں تفقہ کرے؟ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ یعنی ایک فرقہ ہر معاشرے میں، ہر گروہ میں ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کے معاملے میں علم حاصل کرے، مہارت حاصل کرے، حلال و حرام کو سمجھے اور پھر وہ آ کر لوگوں کو سمجھائے۔ اس لیے کہ اگر تمام کے تمام لوگ نکل گئے تو سب کے سب کی جو دنیا ہے وہ چوپٹ ہو جائے گی، یعنی سب اپنا کام چھوڑ کر اسی فیلڈ میں آ جائیں مثال کے طور پر۔ تو اگر سب اپنا کام چھوڑ کر اسی فیلڈ میں آ جائیں گے تو جو دوسرے کام ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا جو معاشرہ ہے، جو اجتماع ہے، اس کو ہر کام کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک معاشرے میں کارپینٹر کی ضرورت بھی ہے، ایک معاشرے میں انجینئر کی ضرورت بھی ہے، ایک معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے، ایک معاشرے میں دیگر اتنے شعبے ہیں زندگی کے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر سب کے سب ادھر آ جائیں گے تو وہ سارے شعبے کیا ہو جائیں گے؟ خالی ہو جائیں گے۔ لہذا کہا کہ سب کے سب اس طرف نہ آئیں، بلکہ کچھ گروہ، کچھ افراد جو دین میں سمجھ بوجھ رکھیں، مہارت حاصل کریں، پھر اس کے بعد وہ پلٹیں اور وہ دوسرے لوگوں کو کیا کریں؟ تبلیغ کریں، خداوند کریم کا حلال اور حرام لوگوں کو بتلائیں۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی دفن کے احکام میں، اور غالباً دفن کے احکام ہم پڑھ چکے تھے، درست ہے؟ دفن کے مستحبات پڑھنے ہمیں۔ آخری مسئلہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ اگر ماں مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو، اور چاہے مختصر مدت کے لیے ہی صحیح، اس بچے کے زندہ رہنے کی امید ہو، تو ضروری ہے کہ جو جگہ بھی بچے کی سلامتی کے لیے بہتر ہے اسے چاک کریں اور بچے کو باہر نکالیں اور پھر اس جگہ کو ٹاکے لگا دیں۔ یہ آخری مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ماں مر جائے خدا نخواستہ اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، اگرچہ کہ معلوم ہو کہ یہ بچہ تھوڑی دیر تک ہی زندہ رہے گا، پھر بھی ضروری ہے کہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ چاک کیا جائے ہر اس طرف سے کہ جہاں سے بچے کو نکلنے میں آسانی ہو، اور پھر اس کے بعد بچے کو نکال کے دوبارہ جو چاک جہاں سے کیا ہے وہاں سے ٹاکے لگا دیں، سی دیں اس کو۔ دفن کے مستحبات۔ مستحب ہے کہ قبر کو ایک متوسط انسان کے قد کے لگ بھگ یا اس کے کاندھے سے بلند کھودے، گہرائی میں۔ گہرائی میں کتنی ہونی چاہیے؟ ویسے تو ہم نے کہا کہ واجب کیا ہے قبر دفنانے میں؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ چھپ جائے اس کا بدن، اور دوسرا جانوروں سے محفوظ ہے۔ یہ دو چیزیں واجب ہیں دفن کرنے میں۔ یعنی قبر ایسی ہونی چاہیے کہ مردے کا دفن چھپ جائے اور جانوروں سے محفوظ ہو، یہ دو کام ہو جائے تو واجب ادا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مستحبات ہیں۔ مستحب کیا ہے کہ ایک انسان کی قامت کے برابر، مثال کے طور پر نارمل انسان کتنے کا؟ 5.5 فٹ کا ہوتا ہے، 5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 5 فٹ کی قامت کے برابر کھودا جائے، یا کاندھے تک، یعنی اتنی گہری ہو کہ اگر ایک انسان کھڑا ہو اس قبر کے اندر تو اس کا کاندھا جو ہے وہ زمین کے لیول پر ہو۔ یہ مستحب ہے۔ اور میت کو نزدیک ترین قبرستان میں دفن کریں، ما سوائے اس کے
کہ جو قبرستان دور ہو وہ کسی وجہ سے بہتر ہو، کسی بھی وجہ سے بہتر ہو۔ مثال کے طور پر فضیلت ہو، بعض لوگ جو ہے وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کہاں پر دفن کیا جائے، وادی السلام میں، نجف میں۔ نجف کا وادی السلام سب سے قریبی ترین قبرستان، کہ جس قبرستان کی خاصیت روایت میں کیا بیان ہوئی کہ اس میں دفن ہونے والے جو شخص ہوتا ہے وہ منکر اور نکیر کے سوال سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو وہ وادی السلام کہ جس وادی السلام میں نجف بھی آتا ہے، یعنی جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو قبر مبارک ہے وہ در حقیقت وہی وادی السلام میں سب سے بڑا اور سب سے قریبی ترین قبرستان، کہ جس کی طرف دیکھ کر میرے مولا نے جملہ کہا کہ ما احسن منظرکی و اطیب قعرکی، قبرستان کی زمین کو دیکھ کر کہا کہ تیرا منظر کتنا حسین ہے، یعنی تو کتنی خوبصورت ہے، اور جو تیری گہرائی ہے وہ کتنی پاک اور پاکیزہ ہے۔ اللہم اجعل قبری بہا، خداوند کریم میری قبر کو اسی زمین پر قرار دے، یعنی یہی وادی السلام۔ تو مثال کے طور پر وہ جو دور کا قبرستان ہے اس میں کوئی فضیلت ہو، یا مثال کے طور پر جو دور کا قبرستان ہے اس میں زیادہ لوگ آتے ہوں، یا اس میں زیادہ فاتحہ خوانی ہوتی ہو، تو اگر اس وجہ سے دور کے قبرستان میں دفنایا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ورنہ اگر مثال کے طور پر کوئی خاصیت نہ ہو لیکن ایک قبرستان ہے وہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ایک قبرستان ہے جو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو مستحب ہے کہ نزدیک ترین قبرستان میں دفن کیا جائے، کسی وجہ سے بہتر ہو۔ مثلا وہاں نیک لوگ دفن کیے گئے ہوں، وہاں پر مثال کے طور پر علماء کی قبور ہوں، یا مثال کے طور پر ایک قبرستان ہے کہ جو ہمارے گھر کے نزدیک قبرستان ہے اس میں مومنین اور غیر مومنین دونوں ہی قبر ہیں، لیکن ایک قبرستان ہے کہ جہاں پر فقط مومنین کی قبور ہیں، تو وہ قبرستان جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نیک لوگ دفن کیے گئے ہوں یا زیادہ لوگ وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہوں، تو اگر کوئی بھی اس دور والے قبرستان میں کوئی فضیلت ہو، کوئی بہتری ہو تو وہاں پر دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی فضیلت اور کوئی بہتری نہ ہو تو پھر نزدیک ترین قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جنازہ قبر سے چند گز دور زمین پر رکھا جائے اور 3 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے قبر کے نزدیک لے جائیں اور ہر دفعہ زمین پر رکھیں اور پھر اٹھا لیں اور 4تھی دفعہ قبر میں اتار دیں، جسے ہم کہتے ہیں کیا، منزل دینا۔ منزل دینا، جنازے کو منزل دی جاتی ہے۔ جب جنازے کو لے جایا جاتا ہے، خیر ہمارے یہاں بہت عام ہے، تو پیچھے سے لوگ جو ہے وہ تھوڑا شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، منزل دو منزل دو۔ البتہ ہمارے یہاں جو منزل دی جاتی ہے وہ بہت دور دی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر قبرستان کے گیٹ پہ پہنچتے ہی آپ نے جنازے کو نیچے رکھ دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، پھر تھوڑی دور لے جا کے پھر دوبارہ نیچے رکھ دیں گے، دوسری منزل، پھر اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد نیچے رکھ دیں گے، یہ تیسری منزل، اور جو 4تھی منزل ہوگی وہ اس کی قبر ہوگی، یعنی 4تھی بار آپ جب جنازہ نیچے رکھیں گے تو وہ قبر ہوگا۔ لیکن یہ جو منزلیں ہیں یہ اتنی دور نہیں ہوں گی، یعنی اگر آپ نے وادی السلام کا قبرستان دیکھا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو قبرستان ہے اس کے گیٹ پر پہلی منزل دیں، قبر کے نزدیک یہ 3 منزلیں دینی ہیں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہر منزل میں 1 گز کا فاصلہ ہوگا تقریباً، ہر منزل میں 1 گز کا فاصلہ تقریباً، یا 1 ذرا کا فاصلہ، اس کو بولتے ہیں ذرا، خیر ذرا تو چھوٹی ہو جائے گی، میرے خیال ہے 1 گز کا فاصلہ۔ تو یہ منزل دینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ یہ منزلیں کیوں دی جاتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ منزل کیوں دی جاتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ وَإِذَا حُمِلَ الْمَيِّتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ فَلَا يُفْجَأُ بِهِ الْقَبْرُ، جب میت کو قبر کی جانب لے جایا جائے تو ایک دم سے اسے قبر میں نہ اتارا جائے، فوراً سے، علیہ السلام، فوراً سے اسے قبر میں نہ اتارا جائے، لأن للقبر احوالا عظیمہ، کیونکہ قبر کی جو ہولناکی ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے، یعنی ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا فرمایا کہ قبر کے جو احوال ہیں ہولناکی بہت عظیم ہیں۔ یتعوذ حاملہ باللہ من حول المطلع، اور جو شخص
میت کو کاندھا دیا ہوا ہے، میت کو اٹھایا ہوا ہے، اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کس سے؟ قبر کی ہولناکی سے۔ وَيَضَعُهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ، میت کو قبر سے نزدیک نیچے زمین پر رکھے۔ وَيُصْبَرُ عَلَيْهِ هَنِيئَةً، پھر تھوڑی دیر انتظار کرے۔ ثُمَّ يُقَدِّمُ قَلِيلًا، پھر تھوڑا آگے بڑھے۔ وَيُصْبَرُ عَلَيْهِ هَنِيئَةً، پھر تھوڑا انتظار کرے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ يُقَدِّمُهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، تاکہ میت آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے قبر میں اترنے کے لیے، تاکہ میت جو ہے وہ مانوس ہو جائے ایک نئی جگہ سے جانے کے لیے۔ اس لیے کہ جب انسان اس عالم سے اس عالم میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ جس دنیا میں تھا وہ کوئی اور دنیا تھی، جو ماں کا شکم تھا، وہ اسی کو دنیا سمجھتا تھا۔ جب ایک دنیا سے وہ دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو وحشت ہوتی ہے، لہٰذا بچہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو یہاں سے دوسرے عالم میں منتقل کیا جاتا ہے تو انسان وحشت زدہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں۔ قبر کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ہوتا ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ اس میت کو فوراً سے قبر میں نہ ڈال دو، بلکہ اس کو منزلیں دو۔ ایک دفعہ زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، پھر دوسری دفعہ زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، پھر تیسری دفعہ زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، پھر چوتھی مرتبہ اس کو قبر میں اتارو، تاکہ یہ آمادہ ہو جائے، میت مانوس ہو جائے، کس سے؟ اپنی قبر سے۔ تو یہ کام مستحب ہے، میت کو منزل دینا کیا ہے؟ مستحب، واجب نہیں ہے اس میں، یہی مستحب ہے۔ نہیں کیا تو مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ اور اگر میت عورت ہو تو تیسری دفعہ اسے قبر کے قبلے کی طرف رکھیں۔ یعنی اگر مرد کی میت ہے تو آپ نے ایک دفعہ رکھا، پھر اٹھایا، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ رکھا، پھر اٹھایا، پھر تیسری دفعہ رکھا، پھر اٹھایا، اور چوتھی دفعہ اس کو قبر میں اتار دیا۔ اور عورت کی قبر ہے تو پہلی دفعہ آپ نے رکھا زمین پہ، عورت کی اگر میت ہے، پھر اس کو اٹھایا، پھر دوسری دفعہ رکھا زمین پہ، پھر اس کو اٹھایا، پھر تیسری دفعہ، مثال کے طور پہ یہ اس کی قبر ہے، صحیح، یہ قبر ہے، اور اس کو اس طرف قبلہ اس طرف ہے، اس طرف رخ کر کے اس کو دفن کرنا ہے، تو تیسری دفعہ اس کو قبر کے برابر میں اس طریقے سے رکھیں گے۔ یعنی یہاں پر اگر اس کی قبر ہے اور اس کو اس طرف کر کے لٹانا ہے آپ نے، تو تیسری دفعہ جو اس کو رکھیں گے وہ یہاں پر رکھیں گے۔ مرد کو تیسری دفعہ یہاں پر رکھیں گے، قبر کے پیچھے، قبر کے سائڈ، ہاں قبر کے سائڈ۔ مرد، عورت کی میت ہے تو قبر کے برابر میں رکھیں گے، مرد کی میت ہے تو قبر کے سامنے ہے۔ پھر چوتھی دفعہ اس کو قبر میں لے جائیں گے اگر مرد کی میت ہے، اور عورت کی میت ہے جو برابر میں رکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ اس کو برابر سے قبر میں لے جائیں گے۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ جی، ایسا بھی تو روایت پڑھی ہم نے۔ اچھا، ڈفرینس کیوں ہے؟ بہرحال یہ روایت میں اسی طریقے سے اصل میں اس لیے جان رہی نا کہ میری والدہ کا وہ تھوڑی بہت ہم لوگوں نے جی پوری بنائیے گا نا، صحیح کہ صحیح، ہمیں ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، جی جی تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ عالم دین جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا سائڈ میں رکھا، جی 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 اس وجہ سے مجھے پتہ جی چلا۔ ہو اگر میت عورت کی ہو تو تیسری دفعہ اسے قبر کے قبلے کی طرف رکھیں، اور چوتھی دفعہ جو ہے قبر میں اتار دیں، اور پہلو کی طرف سے قبر میں اتار دیں، پہلو کی طرف سے اس کو قبر میں اتار دیں۔ یعنی یہ پہلو سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ ایسے رکھی ہوئی ہے، اس کو ایسے اٹھائیں اور ایسے قبر میں اتار دیں، صحیح ہے؟ اور قبر میں اتارتے وقت ایک کپڑا قبر کے اوپر تان لیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب عورتوں کی قبر، یعنی عورت کی میت جب دفن کی جا رہی ہوتی ہے تو چاروں طرف سے لوگ کپڑا پکڑ لیتے ہیں، اوپر سے چادر نما ٹائپ چاروں طرف سے پکڑ لیتے ہیں، اس کے نیچے سے مرد حضرات جو عورت کا محرم ہے وہ قبر میں اتار کے پھر میت کو اتارتا ہے قبر میں، تو اوپر سے وہ چادر پکڑتے ہیں، وہ پکڑنا مستحب ہے، ہاں قبر کے اوپر سے، قبر کے اوپر سے، ہاں چھت کی طرح چار افراد جو ہے وہ کونے کونے سے چادر پکڑ لیتے ہیں، اس کے نیچے سے میت کو داخل کیا جاتا ہے قبر میں۔ یہ عورت کے لیے وہ پردہ بناتے ہیں نا؟ جی جی،
قبر میں اتارتے وقت ایک کپڑا قبر کے اوپر تان لیں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جنازہ بڑے آرام کے ساتھ تابوت سے نکالیں، یعنی جلدی نہ کریں بلکہ آرام کے ساتھ، کیونکہ بہرحال اگرچہ کہ اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے بدن کا، لیکن ایک ہولناکی ہے جو میت کو محسوس ہوتی ہے، اور قبر میں داخل کریں۔ اور وہ دعائیں جنہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے دفن کرنے سے پہلے اور دفن کرتے وقت پڑھیں۔ دعائیں جو منقول ہیں مفاتی وغیرہ میں یا جو دعاؤں کی کتابیں وہاں پر یہ دعائیں منقول ہیں۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے کفن کی گرہیں کھول دیں، جو گرہیں آپ نے باندھی ہیں، سر کے اوپر سے گرہ بنتی ہے کفن کی اور پائنتی کی طرف سے، پیروں کی طرف سے، یہ گرہیں کھول دی جائیں، اور اس کے رخسار زمین پر رکھ دیں، اور اس کے سر کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا دیں۔ ساری عمر جو ہے وہ ہم نرم اور ملائم تکیے پر سوتے ہیں، قبر میں مٹی کا تکیہ وہ بھی اگر کسی نے بنا دیا ہمارا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس تمام کام جتنے آپ بیان کیے جا رہے ہیں سب کا سب کیا ہے؟ سب مستحب ہے۔ جی جی کروٹ سے لٹائیں گے نا قبر میں جو لٹایا جاتا ہے وہ کروٹ سے لٹایا جاتا ہے، ایسی کروٹ سے کہ اس کا سیدھی کروٹ سے، یعنی اگر اس طرف قبلہ ہے تو میت کا سر اس طرف ہوگا اور میت ایسے لٹے گی کہ اس کا سر اور اس کے بدن کا سامنے والا حصہ قبلے کی طرف ہو۔ میت کا رخسار جو ہے وہ زمین پر لگا دیں اور اس کے لیے ایک تکیہ بنا دیں مٹی کا، اور اس کے پیٹھ کے پیچھے کچھ اینٹیں یا ڈھیلے رکھ دیں تاکہ میت چت نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ایسے لٹا رہے ہیں جیسے موبائل پھسل رہا ہے، بھی یہ پھسل کے ایسے ہو رہا ہے بار بار، تو میت بھی ایسے نہ ہو جائے، لہٰذا اس کی کمر کے پیچھے کوئی سہارا دینے کے لیے، جیسے ہم نے اس کتاب کا سہارا لیا تو یہ ایسے ٹک گیا ہے یہاں پر، ایسے کر دیں۔ جی دیوار سے لگانا، اور اس سے پیشتر کی قبر بند کریں، دایاں ہاتھ میت کے دائیں کاندھے پر رکھیں اور بایاں ہاتھ زور سے میت کے بائیں کاندھے پر رکھیں اور منہ اس کے کان کے قریب لے جائیں اور اسے زور سے حرکت دیں اور 3 دفعہ کہیں اسمع افہم اسمع افہم، یعنی تلقین جب پڑھی جاتی ہے 2 موقع پہ تلقین پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے، ایک دفن کرنے سے پہلے اور ایک دفن کرنے کے بعد۔ قبل اس کے کہ آپ قبر کو بند کریں اس سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ قبر کے اندر جائے اور اس طریقے سے کینچی بنا کے اس کے دونوں کندھے پکڑے، اس کے کندھے کو ہلائے اور ہلانے کے بعد جو تلقین ہے وہ تلقین پڑھے۔ صحیح؟ اسمع افہم یا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان جو ہے وہ اس کی جگہ میت کا نام لے، مثلا اسمع افہم یا ہاشم ابن علمدار، سن لے اور جان لے۔ جس نے پوری زندگی نہیں سنا اور جانا ہو، مرنے کے بعد سنے اور جانے گا کیا، لیکن بہرحال مستحب ہے، سن لے اور جان لے، 3 دفعہ کہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلقین پڑھیں۔ یہ تلقین کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تلقین اس وجہ سے پڑھائی جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب جب قبر میں چلا گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ سر اس لیے پڑھی جاتی کہ تلقین وہ میت کو پتہ ہو کہ ہم اس کی تلقین پڑھ رہے اور شہادتیں دے رہے، اس لیے بھائی نے تو یہی بتایا تلقین پڑھائی جائے، کیونکہ اب آنے والے ہیں منکر و نکیر قبر میں، وہ منکر و نکیر جب آئیں گے تو وہ سوال و جواب کریں گے، اور سر کندھے اس لیے ہلائے جاتے ہیں تاکہ وہ حشاش بشاش ہو جائے۔ جی قبر کی جو ہولناکی ہے وہ انتہائی عظیم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبر کی ہولناکی سے پناہ مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ روایت ہے سے ایام فاطمیہ بھی شروع ہو چکے ہیں، بی بی نے وصیت کی تھی مولا کائنات کو، قالت اذا انا مت فتول انت غسلی وجاہزنی وصلی علی وانزلنی قبری والحدنی۔ مولا کائنات سے فرمایا کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو آپ مجھے غسل دیں اور آپ ہی میرے تجہیز اور تکفین کا اہتمام کریں، وصلی علیہ آپ ہی مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں، وانزلنی قبری آپ ہی مجھے قبر میں نیچے اتاریں، والحدنی اور آپ ہی علیہ السلام آپ ہی میرے لیے لحد بنائیں۔
وصب التراب علیہ، اور آپ ہی میری قبر پر مٹی ڈالیں، وجلس عند رأسی قبالۃ وجہی، اور اے امیر المؤمنین جب میری قبر کو بنا چکیں، قبر کو ڈھانپ چکیں مٹی سے، تو آپ میری قبر پر سر کے جانب بیٹھ جائیں، فاکثر من تلاوت القرآن، اور کیا کریں، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے میرے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، والدعا، جتنا ہو سکے میرے لیے دعا کریں، فإنها ساعة يحتاج المیت فيها إلى أنس الأحياء، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جہاں پر میت کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنوں کی، زندوں کی، یعنی جب شخص زندہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بہت اپنائیت دکھاتے ہیں، لیکن اس کو جو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے مرنے والے کو، وہ یہ وقت ہے قبر میں، جب اس کو اتارا جا چکا ہے اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ نے اس کی قبر کو بند کر دیا ہے، اب یہ وقت ہے کہ اس کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جس وقت میں ہم اس بیچارے کو چھوڑ کر سب چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی جو ہے وہ میت کا کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہاں وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کوئی سورہ فاتحہ بھیجے، کوئی مثال کے طور پر قرآن کا کوئی سورہ بھیجے۔ امی انتقال کرنے میں ہم صبح فجر کے ٹائم میں پہنچ گئے۔ جی، تو یہ وہ گھڑی ہے جو کہ سب سے زیادہ جس میں جو ہے وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے زندوں کی، کہ وہ ان سے انس حاصل کرے۔ اسی لیے جو ہے وہ ایک اور روایت میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت القبر، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، موت کے بعد اس شخص کے لیے کہ جس کو بخشا نہ گیا ہو، جس کے گناہ بخشے نہ گئے ہوں، موت کے بعد سب سے زیادہ شدید ترین مرحلہ قبر کا ہے، یعنی موت کا ایک مرحلہ یہ خود بہت شدید ترین مرحلہ ہے، جسے سکرۃ الموت سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں بھی، موت کی ہولناکی اور موت کی سختی یا موت کی غشی جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے بعد اگر اس کے گناہ نہ بخشے گئے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد جو موت سے زیادہ سخت مرحلہ ہے وہ کون سا ہے؟ قبر کا مرحلہ ہے، یا برزخ کا، وہی قبر کا مرحلہ۔ فاحذروا ضیقہ وضنکہ وظلمتہ، پس اپنے قبر کی تنگی سے ڈرو، یعنی تمہاری قبر بہت تنگ ہے، وضنکہ، اور جو قبر کی گھبراہٹ ہے اس سے ڈرو، وظلمتہ، قبر کی تاریکی سے ڈرو، وغربتہ، قبر کی جو غربت ہے، غربت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تنہائی، قبر کی تنہائی سے ڈرو۔ ان القبر یقول کل یوم انا بیت الغربہ، قبر جو ہے وہ ہر روز کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، اور قبر جہنم کے کنووں میں سے ایک کنواں بھی ہو سکتی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مَعِيشَةَ الضَّنْكَ الَّتِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهَا عَدُوَّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، فرماتے ہیں کہ وہ تنگ زندگی کہ جس کے بارے میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کے لیے بہت تنگ زندگی ہے، معیشتاً ضنکا، یعنی ایک انتہائی گھٹن والی زندگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ گھٹن والی زندگی کیا ہے؟ عذاب القبر، وہ قبر کا عذاب ہے۔ انہ یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ وتسعین تنین، انہ یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ وتسعین تنینا، خداوند کریم کافر کی قبر پر 99 ایک ایسا جانور، تنین ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں جو ڈریگن ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی جس کے زبان جو ہے وہ سانپ کی جیسی ہوتی ہے، جس کا ڈنک اور پیچھے سے وہ گھوڑے کی طرح کا ہوتا ہے، اس کو تنین کہا جاتا ہے عربی میں۔ کا 99 یہ جانور مسلط کرتا ہے، فینحش لحمہ ویکسر عظمہ،
یہ جو جانور ہے یہ کیا کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتے رہتا ہے اور اس کی ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے۔ وَيَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک یہ کام کرتا ہے؟ جس دن اس کو دفنایا ہے اس دن سے لے کر جب اس کو اٹھایا جائے گا، ہر روز یہ کام ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز یہ آتا ہے، ہر روز یہ جانور اور اس کے گوشت کو کھاتا ہے اور اس کے ہڈیوں کو توڑتا ہے۔ لو ان تنینا منہا نفخ فی الارض لم تنبت زرعا، یہ تنین کیسا ہے، یہ جانور کیسا ہے؟ کہا ہے یہ جو تنین جانور ہے اگر یہ زمین پر، ہماری روئے زمین پر صرف ایک پھونک مار دے، کیا کرے؟ صرف ایک پھونک مار دے تو اس کی پھونک کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی دانہ نہیں اگے گا، صرف اگر ایک پھونک مارے۔ یا عباد اللہ ان انفسکم الضعیفہ، اے لوگو تمہارے جو بدن ہیں بہت ضعیف ہیں، واجسادکم ناعمہ الرقیقہ، تمہارے نفس بہت ضعیف ہے اور تمہارے جو جسم ہے وہ بہت نرم و ملائم ہے۔ التی یکفیہا الیسیر، یہ اتنا نرم و ملائم ہے کہ اس کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہوتی ہے۔ یعنی آج اگر ہم میں سے کسی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پگھل جاتا ہے۔ کیا تمہارا جسم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ وہ آخرت کی آگ جس کا دنیا کی آگ سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ تضعف عن ھذا، مولا کائنات ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارا بدن ہے، تمہارا جو جسم ہے بہت نرم و ملائم ہے، جو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے قبر کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے۔ امالی توسی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، البتہ جو کتاب منازل الآخرہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے ہر روز، بلکہ سونے سے پہلے اس کتاب کو بغل میں رکھنا چاہیے، ہر روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے چھٹے امام سے، امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی راوی کہتا ہے اذا قام اللیل یرفع صوتہ حتی یسمع اہل الدار، جب رات کی تاریکی چھاتی تھی تو چھٹے امام مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، اتنے بلند آواز سے دعا کرتے تھے کہ جو ان کے گھر والے تھے وہ ان کی دعا کو سنتے تھے۔ دعا کیا کرتے ہیں امام؟ یقول، امام دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی حول المطلع، پروردگار میری مدد فرما قبر کی ہولناکی سے، ووسع علی ضیق المضجع، پروردگار جو قبر کی تنگی ہے اس کو لیے میرے لیے کیا کر دے؟ گشادہ کر دے۔ وارزقنی خیر ما قبل الموت، موت سے پہلے جو چیز بہترین ہے وہ مجھے عطا فرما۔ وارزقنی خیر ما بعد الموت، موت کے بعد جو چیز سب سے بہتر ہے وہ میرے لیے عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ چھٹے امام۔ چھٹے امام کے شیوا کیا کہتے ہیں؟ میں خود منکر نکیر سوال کر دوں گا۔ یہ آخری جملہ آپ کمپلیٹ کر دیں۔ کون سا والا؟ وارزقنی، گشادہ کر دے، موت سے پہلے جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما اور موت کے بعد جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا، جو بھی تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ المعراج والمسألۃ فی القبر والشفاعہ، جو شخص معراج کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، اور جو قبر میں سوال و جواب کا انکار کرے کہ نہیں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنی حدیثیں کافی ہیں، اور سناؤ آپ کو؟ جی ایک اور سنا دیں، چلیں یہ والی حدیث آپ کو خوش کر دے گی۔ محاسن برقی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل ہے، امام فرماتے ہیں کہ اذا مات العبد المؤمن، جب مومن بندے کی موت واقع ہوتی ہے، دخل معه فی قبرہ ستۃ صور، اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں، یعنی 6 شخصیات داخل ہوتی ہیں جو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت شکل والی ہوتی ہیں۔
فیہن صورتاً احسنہن وجہن، لیکن 6 میں سے جو ایک ہے اس کا چہرہ ان سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وَأَبْهَاهُنَّ حَيْئَةً، جس کی جو حیت ہے وہ ان سب سے بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ وَأَطْيَبُهُنَّ رِيحًا، وہ جو ایک ہے اس کی خوشبو ان تمام صورتوں میں سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ وَأَنْظَفُهُنَّ صُورَةً، جس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ان سب سے زیادہ نورانی ہوتا ہے۔ 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں قبر میں، 6 میں سے جو ایک ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، سب سے زیادہ اس کی خوشبو بہترین۔ فَتَقِفُ صُورَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأُخْرَى عَنْ يَسَارِهِ وَأُخْرَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُخْرَى خَلْفَهُ وَأُخْرَى عِنْدَ رِجْلِهِ، ایک جو ہے وہ صورت اس کے دائیں جانب، ایک صورت اس کے بائیں جانب، ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، اور ایک اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یہ جو 6 صورتیں داخل ہوئی ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں قبر میں؟ ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے دائیں جانب، ایک اس کے بائیں جانب، ایک اس کے پاؤں کے پاس، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو سب سے بہترین صورت ہوتی ہے وہ اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ جو سب سے بہترین صورت ہوتی ہے، جو سب سے اچھی خوبصورت والی صورت ہوتی ہے، وہ اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أُوتِيَ عَنْ يَمِينِهِ مَنَعَتْهُ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ، بس اگر کوئی عذاب داخل ہونا ہوتا ہے دائیں جانب سے تو جو صورت دائیں جانب والی کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے، منع کرتی ہے کہ نہیں، اس مومن پر عذاب نہیں آنا چاہیے۔ شمال کی جانب سے اگر کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے تو شمال کی جانب سے جو کھڑی ہوتی ہے، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف جو صورت کھڑی ہوتی ہے، وہ منع کرتی ہے کہ نہیں، اس مومن پر کوئی عذاب نہ آئے۔ پیروں کی جانب سے اگر کوئی عذاب داخل آنے والا ہوتا ہے تو پیروں کی جانب سے جو صورت کھڑی ہوتی ہے وہ منع کرتی ہے کہ نہیں، اس مومن کو کوئی عذاب نہ پہنچے۔ یعنی ان تمام جہات میں یہ تمام صورتیں منع کرتی ہیں۔ قال فتقول احسن صورة فإن أوتي عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يؤتي من الجهات الست فتقول احسنهن صورة ومن انتم جزاكم الله عني خيرا، جو سب سے بہترین صورت ہوتی ہے جس کی، وہ ان 5 صورتوں سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، یہ تمہارا اس میت سے کیا تعلق ہے کہ تم اس میت کے متعلق کہہ رہی ہو کہ نہیں، اس کو عذاب نہیں آنا چاہیے۔ فتقول، پس جو دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انا الصلاۃ، میں اس کی نماز ہوں۔ جو بائیں جانب کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انا الزکوٰۃ، میں اس کی زکوٰۃ ہوں۔ جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے انا الصیام، میں اس کا روزہ ہوں۔ جو اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے، انا الحج والعمرہ، میں اس کا حج اور عمرہ ہوں۔ اور جو اس کے پیر کی جانب کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے انا بر من وصلت من اخوانک، میں اس کی وہ نیکی ہوں کہ جو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، دینی برادران کے ساتھ انجام دی ہے۔ ثم یقولن من انتی فانتی احسننا وجہن واطیبنا ریحن وابہانا حیئتا، پھر یہ 5 کی 5 صورتیں اس جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تم ہم سب میں سب سے بہترین خوشبو رکھتی ہو، تم ہم سب میں تمہاری صورت سب سے زیادہ بہترین ہے۔ فتقول، تو وہ 6ٹھی صورت کیا کہتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کہتی ہوگی؟ انا الولایۃ لآل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین، صلی علی محمد و آل محمد، میں ولایت محمد اور آل محمد ہوں۔ صحیح ہے، یہ 6ٹھے امام سے، 6ٹھے اور 5ویں، یعنی احدہما، جب احدہما کا لفظ آتا ہے روایت میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا 6ٹھے امام سے یا 5ویں امام سے، لیکن اس کی سند کہتے ہیں کہ صحیح سند ہے، محاسن برقی کی روایت ہے۔ تو ایک جانب سے نماز، ایک جانب سے روزہ، ایک جانب سے حج و زکوٰۃ، اور ایک جانب سے ولایت محمد اور آل محمد۔ تو اب تلقین پڑھتے ہیں، تلقین پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسمع افہم یا موسیٰ بن عمران، یا جو بھی میت کا نام ہے مثال کے طور پر، اسمع افہم، یا مثال کے طور پر سید ہاشم ابن علمدار، سن لے اور سمجھ لے۔ حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ، کیا تم اسی عہد پر باقی ہو، یعنی جو
عہد اور پیمان تم نے خداوند کریم سے لیا تھا، جو ایمان تم دنیا میں رکھتے تھے، آیا اسی ایمان پر تم باقی ہو؟ الذی فارقتنا، کہ جس ایمان کے ساتھ تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی ہو گئی۔ وہ ایمان کیا تھا؟ وہ عہد کیا تھا؟ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جب تک تم زندہ تھے تم نے گواہی دی تھی کہ کوئی معبود نہیں سوائے خداوند کریم کے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، وہ گواہی تھی کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وسید النبیین وخاتم المرسلین، انبیاء کے سردار ہیں، مرسلین کے خاتم ہیں۔ وَأَنَّ عَلِيًّا امیر المؤمنین وسید الوصیین، اور وہ عہد کیا تھا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور وہ سید الاوصیاء ہیں، اور وہ امام ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے عالمین کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ امام افترض اللہ طاعتہ علی العالمین۔ وَأَنَّ الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وعلی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجۃ المہدی صلوات اللہ علیہم۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ائمۃ المؤمنین، کیا تم اس عہد پر باقی ہو کہ یہ جتنے بھی امام ہیں تمام کے تمام مؤمنین کے ائمہ ہیں۔ وحجج اللہ علی الخلق اجمعین، یہ تمام کی تمام ہستیاں اللہ کی حجت ہیں اس کی تمام خلقت پر۔ وَأَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ، اور جو تمہارے امام ہیں وہ نیکوکار امام ہیں، یعنی تم خوش نصیب ہو کہ تم نے کسی بدکار کو اپنا امام نہیں بنایا، تمہارے امام سب کے سب نیکوکار ہیں۔ یا فلان ابن فلان، اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک۔ پھر آپ دوبارہ مخاطب کرتے ہیں میت کو، اے فلان ابن فلان، اگر تیرے پاس دو فرشتے آئیں جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ تجھ سے سوال کریں تیرے پروردگار کے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیری کتاب کے بارے میں، وعن قبلتک، تیرے قبلے کے بارے میں، وعن ائمتک، تیرے ائمہ کے بارے میں، فلا تخف ولا تحزن، تو تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقل فی جوابہما، ان دونوں کے جواب میں کہہ دے، کیا کہہ دے؟ اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، والاسلام و دینی، میرا دین اسلام ہے، والقرآن و کتابی، میری کتاب قرآن مجید ہے، والکعبۃ قبلتی، میرا قبلہ کعبہ ہے، وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب امامی، والحسن بن علی المجتبی امامی، والحسین بن علی الشہید بکربلا امامی، وعلی زین العابدین امامی، ومحمد الباقر امامی، وجعفر الصادق امامی، وموسى الكاظم امامی، وعلی الرضا امامی، ومحمد الجواد امامی، وعلی الہادی امامی، والحسن العسکری امامی، والحجۃ المنتظر امامی، هؤلاء صلوات اللہ علیہم ائمتی وسادتی وقادتی وشفعاء، یہ تمام کے تمام افراد میرے امام ہیں، میرے سید و سردار ہیں اور میرے قائد ہیں، اور یہ تمام کے تمام افراد میرے شفیع ہیں۔ بہم اتولا ومن اعدائہم اتبرا، میں ان تمام سے تولا رکھتا ہوں، ان کے دشمنوں سے براءت رکھتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی یہی کام کرتا ہوں اور آخرت میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ ثم اعلم یا فلان ابن فلان، پھر جان لے کہ میت کا نام لیں گے کہ فلان ابن فلان، ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب، جان لے کہ پروردگار عالم سب سے بہترین پروردگار ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ نعم الرسول، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین رسول ہیں، وَأَنَّ علی بن ابی طالب وأولادہ المعصومین الائمۃ الاثنی عشر نعم الائمہ، اور مولا کائنات اور ان کی اولاد سے جو معصوم ائمہ ہیں وہ سب سے بہترین امام ہیں۔ وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حق، جو چیز بھی رسول خدا لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے، جو چیز بھی ہمیں رسول خدا سے پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَأَنَّ الْمَوْتَ حق، موت برحق ہے، وَالسُّؤَالَ مُنْکِرٌ وَنَکِیر فِی الْقَبْرِ حق، منکر اور نکیر کے سوال کرنا قبر میں کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ وَالْبَعْثَ حق، قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے۔ وَالنُّشُورَ حق، دوبارہ نشر کیا جانا حق ہے۔
نشور سے مراد یعنی جو قیامت کے دن جو سب کو جب اٹھایا جائے گا. والصراط حق، پل صراط حق ہے. والمیزان حق، اعمال کا تولا جانا حق ہے. وتطایر الکتب حق، جو نام اعمال دیا جائے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ برحق ہے. وان الجنت حق والنار حق، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت برحق ہے، آئے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ یبعث من فی القبور، بے تحقیق خداوند کریم ہر اس شخص کو اٹھائے گا جو کہ قبر میں موجود ہے. پھر آپ کہیں گے کہ افہمت یا فلان، جو کچھ تو یہ میں سمجھایا کیا تو نے وہ سمجھ لی ہیں؟ یعنی جب بھی یہ مردے کا نام آئے گا اس کے کاندھے کو ہلایا جائے گا. افہمت یا فلان ابن فلان، ثبتک اللہ بالقول الثابت، خداوند کریم تجھے ثابت قول پر ثابت قدم رکھے، مستحکم قدم رکھے. وہداک اللہ الی صراط مستقیم، خداوند کریم تجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے. عرف اللہ بینک و بیننا بین اولیائک فی مستقر من رحمتہ، خداوند کریم ایسا نہ ہو کہ ابھی تو دنیا میں ہم نام لیوا ہیں اہل بیت اطہار کے، اہل بیت اطہار سے جانے جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ قیامت آئے، جب موت آ جائے تو موت کے بعد ہمارا ان کے درمیان کا تعلق ٹوٹ جائے اور کہا جائے کہ اس کے اعمال میل نہیں کھاتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، اس کے اعمال ملتے جلتے نہیں ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، لہذا اس کا اور بی فاطمہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا اور مولا کائنات کا کوئی رشتہ ایسا نہ ہو، بلکہ خداوند کریم تیرے اور تیرے اولیاء کے درمیان کیا کرے؟ رشتے کو برقرار رکھے. اللہم جا فی الارض عن جنبی، پھر دعا کریں گے پروردگار دونوں جانب سے اس کی قبر کو گشادہ کر دے. وصعد بروحی الیک، پروردگار اس کی روح کو اپنی جانب بلا لے. وَلَقِّهِ مِنْكَ بُرْحَانًا، اور اپنی جانب سے اس کو برہان عطا فرما، اس کو منکر و نکیر کے جوابات احسن طریقے سے دینے کی توفیق عطا فرما. اللہم عفوک عفوک، پروردگار تیری مغفرت چاہتا ہوں، تیری مغفرت چاہتا ہوں. یہ تلقین ہے، یہ تلقین انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، بالخصوص جو دعائے عدیلہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، جو ہر نماز کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. دعائے عدیلہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت یا موت کے بعد انسان اپنے ایمان سے پھر جائے. ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دعائے عدیلہ پڑھی جائے، بالخصوص زمانہ غیبت میں دعائے غریق پڑھی جائے. دعائے غریق کون سی دعا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بالخصوص آج کل کے دور میں یہ جو آخری دور چل رہا ہے اور نہ جانے کب تک یہ دور چلے گا، کہ جس آخر دور کے بارے میں امام نے فرمایا کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. وہ آخری دور کہ جس میں انسان کے لیے اپنی ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے کو اٹھانا آسان ہوگا بنسبت اپنے ایمان پر باقی رہنے کے. لہذا ہر وقت جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے. بالخصوص زمانہ غیبت میں یہ دعائے غریق کثرت سے پڑھنی چاہیے. مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، پروردگار مجھے تو اپنے دین پر ثابت قدم فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مستحب ہے کہ جو شخص میت کو قبر میں اتارے وہ باطہارت برہنہ سر اور برہنہ پا ہو اور میت کی پائنتی طرف سے قبر سے باہر نکلے، اور میت کے عزیز و اقربا کے علاوہ جو لوگ موجود ہوں وہ ہاتھ کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اگر میت عورت ہو تو اس کا محرم اسے قبر میں اتارے، اور اگر محرم نہ ہو تو اس کے عزیز و اقارب اسے قبر میں اتاریں. یہ تمام کام کیا ہیں؟ مستحب ہیں. بطہارت ہو یعنی وضو سے ہو، یا اگر اس کے پر غسل واجب ہے تو غسل سے ہو، وہ برہنہ سر ہو اور برہنہ پا ہو. میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کی پائنتی طرف سے باہر نکلے، سر کی طرف سے یا دائیں بائیں جانب کی طرف سے باہر نہ نکلے بلکہ اس کے پاؤں کی جانب سے قبر سے باہر نکلے. مستحب ہے کہ قبر 4 کونوں والی بنائی جائے، یعنی قبر مربع ہونی چاہیے. قبر کیا ہونی چاہیے؟ مربع ہونی چاہیے، 4 کونوں والی.
اور زمین سے تقریباً 4 انگل بلند ہو. 4 انگل یا 1 بالش کہا گیا جو کہ روایت میں ہی موجود ہے کہ قبر کو زمین سے کتنا بلند کیا جائے. اتنا بلند نہ کیا جائے کہ مثال کے طور پر پورا ایک قبر کے اوپر قبر بنا دی جائے, اتنا بلند نہ ہو. 4 انگل بلند کرنا مستحب ہے. جیسے آپ دیکھتی ہیں خاص وادی السلام میں تقریباً 4 انگل ہی بلند ہیں گی قبریں جو ہیں, یہ 4 انگل سے تھوڑی زیادہ ہوں گی. بہرحال البتہ مستحب ہے یہ کام, حرام نہیں ہے, مستحب ہے یہ کام. اور اس پر کوئی نشانی لگا دی جائے, یعنی کوئی کتبہ وغیرہ لگا دی جائے تاکہ پہچاننے میں غلطی نہ ہو. اور قبر پر پانی چھڑکا جائے, اور پانی چھڑکنے کے بعد جو لوگ موجود ہوں وہ اپنے ہاتھ قبر پر رکھیں اور اپنی انگلیاں کھول کر قبر کی مٹی پر میں گاڑ کر 7 دفعہ سورہ قدر پڑھیں. صحیح ہے, ایسے ہاتھ کو کھول کر اس میں گاڑ دیں اور گاڑنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں. صحیح, جیسے کہ روایت ہے کہ جب تک ان انگلیوں کے نشان باقی رہیں گے اس قبر پر عذاب نہیں ہوگا. اور میت کے لیے مغفرت طلب کریں اور یہ دعا پڑھیں, اللہم جاف الارض عن جنبی واسعد الیک روحہ ولقنہ منک رضوانا واسکن قبرہ من رحمتک ما تغنیہ بہ عن رحمت من سواک. پروردگارہ اس شخص کی قبر کو دونوں جانب سے کشادہ کر دے اور اس کی روح کو اپنی جانب بلند فرما, اور اپنی جانب سے تو اس کو رضوان عطا فرما. واسکن قبرہ من رحمتک, پروردگار تو اپنی رحمت سے اس کی قبر کو بھر دے, ایسی رحمت کہ ما تغنی بھی عن رحمت من سواک, کہ تیری رحمت کے آنے کے بعد یہ کسی اور کی رحمت سے مستغنی ہو جائے. یہ بڑی پرمعنی دعا ہے, یعنی تو اپنی رحمت اس پہ نازل فرما, ایسی رحمت کہ چاہے کوئی اس کے لیے پھر فاتحہ پڑھنے والا ہو یا نہیں ہو, چاہے کوئی دعا درود اس کے لیے کرنے والا ہو یا نہیں ہو, تیری رحمت اس کے لیے کیا ہو جائے, کافی ہو جائے. مستحب ہے کہ جو لوگ جنازے کی مشایعت کے لیے آئے ہوں ان کے چلے جانے کے بعد میت کا ولی یا وہ شخص جسے ولی اجازت دے میت کو ان دعاؤں کی تلقین کرے جو کہ بتائی گئی ہیں. ان دوبارہ تلقین پڑھنا, البتہ روایت میں ہے کہ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہے, جو ولی ہے, جو خونی رشتہ دار ہے, وہ تلقین پڑھے. دفن ہونے کے بعد دوبارہ تلقین پڑھی جائے, اور یہ تلقین پڑھنے والا کون ہو, یا میت کا ولی ہو یا جسے ولی نے اجازت دی ہو. لیکن روایت میں مستحب ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہے وہ پڑھے, کیونکہ میت مانوس ہے زیادہ اس سے, اپنے بیٹے سے, اپنی والدہ سے, یا مثال کے طور پر اپنے بھائی سے میت مانوس ہے, وہ بیٹھ کر تلقین پڑھے. دفن کے بعد مستحب ہے کہ میت کے پسماندگان کو پرسہ دیا جائے. پرسہ دیا جائے یعنی تعزیت کی جائے, ان سے ان کو دلاسا دیا جائے. اور دلاسا دینے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کی طرف باور کرایا جائے کہ ہم سب کو خدا کی طرف جانا ہے, بہرحال دیر یا سویر, آج یہ گیا ہے کل ہم بھی جائیں گے, سب کو خدا کریم کی جانب جانا ہے. اور موت بالآخر برحق ہے, یعنی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے, سب کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے. اس طریقے سے اس کو دلاسا دیا جائے کہ آج اگر موت واقع ہوئی ہے تو آج اگر اس شخص کی ہوئی ہے کل ہماری ہوگی. لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہو کہ پرسہ دینے سے ان کا دکھ تازہ ہو جائے, 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا, آپ نہیں مل پائے تھے, اب آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, تو اب آپ ایسا نہیں کریں کہ ارے تمہارا بیٹے کے بارے میں پتہ چلا وہ بیچارہ مر گیا, کیسے مرا وہ, تو اب اگر آپ اس کو پرسہ دیں گے تو اس کا غم دوبارہ تازہ ہو جائے گا. یعنی جو بھول چکا ہے غم, تو اس وقت پرسہ دینا کہ جب اتنی دیر ہو چکی ہو کہ اگر پرسہ دینے سے اس کا غم تازہ ہو جائے تو پھر یہ مستحب نہیں ہے. جی جی, کیا ایسا اگر رسمی طور پہ کیا جائے, جس طریقے سے بھی کیا جائے بہرحال مستحب ہے. کیا کہہ رہی ہیں, ایسا کوئی کر دے کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, یعنی نہیں کرنا چاہیے, لیکن کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے 3 دن تک کھانا بھیجا جائے, نہ کہ 3 دن اس کے یہاں کھانا جائے. ہمارے یہاں تو جو ہے وہ یعنی انسان کس قدر غفلت کا شکار ہے کہ ابھی
میت آپ دفنا کے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ گرم نہیں ہے، اس کو گرم کر کے لے آؤ، یا بریانی ٹھنڈی ہو گئی مثال کے طور پر، یا بریانی میں بوٹیاں نہیں ہیں اس میں، یعنی اتنی شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں کہ تم میت کے گھر بیٹھے ہوئے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بوٹیاں نہیں ہیں تو اس میں فلاں نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو سنت ہے، یہ سنت کس کی سنت ہے؟ 3 دن تک کھانا بھجوانے کی۔ یہ سنت رسول خدا نے قائم کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، جب جناب جعفر طیار کی شہادت واقع ہوئی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا بی بی فاطمہ کو کہ ان تتخذ طعاما لاسماء بنت عمیس 3 ایام، بی بی فاطمہ کو حکم دیا کہ آپ اسماء بنت عمیس کے لیے 3 دن تک کھانا تیار کریں، وتعطیہا، اور 3 دن تک کھانا ان کے گھر لے کے جائیں، ونساءہا تقیم عندہا، اور جو ان کی عورتیں ہیں وہ ان کے نزدیک رہیں 3 دن تک، 3 ایام، 3 دن تک انہی کے پاس رہیں۔ فجرت بذالک السنۃ ان یصنع لأہل المصیبت طعام 3، اور اس کے بعد پھر یہ سنت جاری ہو گئی کہ مردے کے لیے جس گھر میں میت واقع ہو اس گھر میں 3 دن تک کھانا بھجوایا جاتا ہے۔ البتہ یہ سنت ہمارے یہاں بھی تھی، اتفاق سے جو اچھی سنتیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کسی کے یہاں موت ہو جاتی تھی تو جو پڑوسی تھے وہ کھانا بھجواتے تھے، کم از کم اس دن تو بھجواتے تھے، جس دن موت واقع ہوئی ہے اس دن کم از کم کھانا بھجوایا جاتا تھا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ اب بہرحال یہ ہے کہ سارا بوجھ آ جاتا ہے، ایک تو پہلی مصیبت میں ہوں بیچارہ، اس کے بعد جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام وہی شخص کرے۔ رشتے دار بھی تو بھیجتے ہیں، رشتے دار جی بہرحال مستحب ہے کہ انسان عزیز و اقربا کی موت پر، خصوصاً بیٹے کی موت پر صبر کرے، اور جب بھی میت کی یاد آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور میت کے لیے قرآن خوانی کرے۔ ایک اور جو سنت ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں وہ کیا ہے؟ قرآن خوانی۔ پہلے اشتہار چھپتا تھا، کیا چھپتا تھا؟ سویم قرآن خوانی اور مجلس سویم، یا قرآن خوانی و مجلس چہلم، یا قرآن خوانی و مجلس برسی۔ اب قرآن خوانی ختم ہو گیا، صرف مجلس برسی، مجلس سویم و مجلس چہلم۔ عورتیں 12 مردوں سے آگے ہیں۔ نہیں، واقعاً جو عورتیں ہیں کہ جو ماننے کی بات ہے وہ ایسا ہے کہ عورتیں بالخصوص جب میت رکھی ہوئی ہوتی ہے سرد خانے میں یا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی عورتیں جو ہے وہ پڑھنے میں مصروف ہوتی ہیں، مرد جو ہے وہ باہر گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی پڑھا جائے۔ خوب میت اور ماں باپ کی قبروں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کی جائیں۔ ماں باپ کی بالخصوص والدہ کی قبر پر جا کر، بالخصوص اگر کسی کو کوئی بہت ہی مشکل درپیش ہو اور مسئلہ اس کا حل نہیں ہو رہا ہو تو وہ والدہ کی قبر پر جائے اور اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہے کہ آپ میرے لیے شفاعت کریں اور دعا کریں خداوند کریم سے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے، یا اپنی حاجت طلب کرے۔ کہا جاتا ہے، روایت میں بھی ہے کہ اگر اس کی ماں جو ہے وہ دوزخ کے عذاب میں جل بھی رہی ہوگی تو وہاں سے آمین کہے گی اس کی دعا پر۔ قبر کو پختہ کر دے تاکہ جلدی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ یہ کام مستحب ہے۔ کسی کی موت پر بھی انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ اپنا چہرہ اور بدن زخمی کرے اور اپنے بال نوچے، لیکن سر اور چہرے کا پیٹنا جائز ہے۔ البتہ یہ عام موتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے کوئی دوسری طرف نہ جائے، یعنی یہ ہمارے مردوں کی بات ہو رہی ہے، صحیح نا؟ جو رسول خدا کا نواسا ہے اس کا حساب کتاب الگ ہے، جو اہل بیت اطہار ہیں ان کا حساب الگ ہے، عام میتوں کی بات ہو رہی ہے۔ احتیاط کی بنا پر باپ اور بھائی کے علاوہ کسی کی بھی موت پر بھی گریبان چاک کرنا جائز نہیں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کیا جائے۔ اگر عورت
میت کے سوگ میں اپنا چہرہ زخمی کر کے خون آلود کر لے یا بال نوچے تو احتیاط مستحب کی بنا پر وہ ایک غلام آزاد کرائے۔ احتیاط مستحب ہے، کفارہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ میت کے سوگ میں اپنا چہرہ زخمی کر لے یا اپنے بال نوچے تو یا تو ایک غلام کو آزاد کرائے، جو کہ آج کل تو خیر غلام ہے ہی نہیں، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی یا فرزند کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی احتیاط مستحب کی بنا پر یا ایک غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو کپڑے پہنائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز بہت بلند نہ کی جائے، بہت زیادہ بلند نہ کی جائے، بالخصوص جو ہے وہ خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ روتی ہیں تو ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ان کی آوازیں جو ہے وہ نامحرموں کے کانوں میں بھی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ احتیاط مستحب یہ کہ اتنی بلند نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔